ایک اور ٹرینڈ جو میں نے بہت زیادہ دیکھا ہمارے کنٹری کے اندر وہ یہ ہے کہ لوگوں کا یہ سمجھنا کہ اگر کسی آدمی نے پیسہ کما لیا ہے تو اس نے لازماً چوری سے، ڈکیتی سے، بے ایمانی سے ہی کمایا ہوگا اور اس کا پیسہ حرام ہی ہوگا، برے طریقے سے ہی کمایا گیا ہوگا. اور ایک طرف آپ اس کو برا سمجھ رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کے دماغ میں کہ اس کا پیسہ ہے نا، امیر آدمی کا، بے ایمانی سے کمایا ہوا، اگر ہم نے اس میں سے تھوڑا سا لے لیا تو کیا ہو گیا، یا اس کا پیسہ ہے، اس کی چیزیں تو ضائع کرو، کیا ہو گیا، یہ تو اور لے لے گا. یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ بڑا ایک نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سے لوگوں کے اندر اگریشن اور نفرت بھی پیدا ہوتی ہے ٹورڈس رچ لوگ کہ بھئی فلانا آدمی تو امیر ہے، لہٰذا اب وہ امیر ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ اس چیز کا نا ایک طرح کا ٹیکس ہو گیا کہ آپ اس کے اوپر لگا دیں کہ جی اب تم امیر ہو نا تو تم یہ چیز تم پے کرو گی کیونکہ تم امیر ہو، تمہارے پاس پیسے ہیں. اور اس میں ایک جیلسی کا عنصر بھی ہے، اس میں ایک طرح کا اگریشن بھی ہے کہ لوگ کوشش کرتے ہیں نقصان پہنچانے کی، اور اس میں ایک عنصر یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ حرام ہی کھا رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس پیسہ ہے. ایک چھوٹا سا وینچر شروع کیا تھا پاکستان کے اندر، اور اس کے اندر میں نے یہ چیز دیکھی کہ جب آپ کو کبھی کبھار ہم سوچتے ہیں نا کہ پاکستان کے اندر ہمیں ورلڈ کلاس فیسلٹیز کیوں نہیں ملتی، جیسے آپ گوگل کے آفس کے بارے میں سنیں کہ جی وہاں یہ چیزیں پرووائڈ کی جاتی ہیں، اپنے کام کرنے والوں کو یہ چیز پرووائڈ کی جاتی ہے. اپنے وینچر کے اندر جب ہم نے یہ کوشش کری کہ لوگوں کو جو فیسلٹیز فیئر انف ہوتی ہیں، ظاہر ہے بہت زیادہ تو نہیں، لیکن آپ نے چھوٹی چھوٹی فیسلٹیز لوگوں کو پرووائڈ کی کہ بھائی لوگوں کے لیے جنریٹر لگا دو، گرمی میں بیٹھ کے کام نہ کریں، اے سی لگا دو، فردن لوگوں کو جو ہے وہ لیپ ٹاپس ملیں، چائے کافی کا کوئی ٹائم نہیں ہے، آپ کو جب دل چاہے آپ جو ہیں وہ چائے کافی پئیں، اور کلائنٹس آ رہے ہیں تو آپ ان کو جو ہے جو بھی چیزیں سرو کرنی ہے کھانے پینے کی وہ آپ سرو کریں ساری چیزیں. اور بھی کچھ چیزیں تھیں جو لوگوں کو پرووائڈ کی گئیں، لیکن یہ موٹی موٹی چیزیں میں نے سوچا کہ بتا دوں. اور اس کے اندر یہ تھا کہ ضائع کرنے کا عنصر دماغ میں کیا تھا کہ بعد میں کیا رپورٹ ہونا شروع ہوا کہ انوینٹری کے اوپر بہت زیادہ خرچہ ہو رہا ہے بلا وجہ ان چیزوں کے اوپر کہ آپ کتنے کلائنٹ نہیں آ رہے جتنی چائے آپ کلائنٹوں کو سرو کر رہے ہیں. کیسے سرو کر رہے ہیں؟ جب پتہ کیا کہ آپ نے چائے بنوائی، اتفاق کی بات ہے کہ آپ کا کوئی کلائنٹ آ گیا یا کوئی واک ان کسٹمر آ گیا، آپ نے اپنی چائے چھوڑی، آپ اٹھ کے چلے گئے، اٹھ کے جا کے آپ نے کلائنٹ سے ملے اور آپ نے بلا وجہ بھی ان سے کہہ دیا کہ اب آپ ان کے لیے بھی چائے لیں، اور پھر آپ نے وہاں بیٹھ کے چائے کا کپ ایک کلائنٹ کے ساتھ پیا. واپس آئے، آپ نے دیکھا رہے چائے کا کپ رکھا ہے، آپ نے کہا کہ پیون کو بلا کے کہ میرے لیے چائے لاؤ. اس نے کہا یہ مطلب چائے تھی، گرم کر دیتا ہوں، کیونکہ مائکرو ویو بھی تھا وہاں. نہیں گرم نہیں کر، اس کو پھینک دو، ہمیں تو مطلب فری چائے مل رہی ہے آفس سے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ٹھنڈی چائے پئیں یا ہم گرم کرا کے پئیں، ہمارے لیے دوسری بناؤ. جب یہ چیز اتنی بڑھ گئی کہ پیون کو بار بار یہ بات کہنی پڑی کہ ہمارے پاس ٹی بیگس ختم ہو رہے ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ ملک پاؤڈر ختم ہو رہا ہے، یا چینی ختم ہو رہی ہے، یا مائکرو ویو بار بار چل رہا ہے، یا الیکٹرک کیٹل چل رہی ہے، یہ ہو رہا ہے. تو اتنی چائے بار بار کیوں؟ تو یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے جو میں دینا چاہ رہی ہوں. مقصد یہ نہیں کہ کسی نے ایک پیالی چائے کی پی لی، مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک فیسلٹی پرووائڈ کی گئی، اب آپ کو اس کو ابیوز کرنا ہے، اس کو غلط طریقے سے استعمال کرنا ہے، اس کو ضائع کرنا ہے. جب لوگوں کو یہ بات کہی گئی تو اس کا ریئیکشن کیا آیا؟ جب ایک انٹرنل ای میل بھیجی گئی کہ آپ اس طریقے سے کچن کی چیزیں جو ہیں وہ ضائع نہ کریں، کہ آپ نے چائے بنوائی، پھر کہا آپ میری والی میں ایکسٹرا دودھ ڈال دو، پھر آپ اس کے اندر چینی بھی زیادہ ڈال رہے ہیں، تو اس کا ایک ای میل انٹرنل گئی کہ بھئی اس طریقے سے چیزیں ضائع نہ کریں. ریئیکشن کیا آیا؟ لو بھائی باہر سے پیسہ آ رہا ہے اور ایک چائے کے کپ کے اوپر جو ہے نا وہ کمپنی شور مچا رہی ہے. پرابلم کیا تھا کہ وہ ایک چائے کا کپ نہیں تھا، پرنٹر بھی اسی طرح استعمال ہو رہا تھا، اے سی بھی اسی طرح سے استعمال ہو رہا تھا. لوگ لنچ آور کے لیے باہر گئے، اور یہ پاکستان میں سب کا مسئلہ ہے کہ 1 گھنٹے کا کہہ کے جاتے ہیں، 2 گھنٹے کے اندر واپس آتے ہیں، اور پھر یہ کہ چائے پی لی ہے، چائے کی بریک ہو گئی، پھر سگریٹ کی بریک ہو گئی، پھر کھانے کی بریک ہو گئی، وہ ساری بریکیں لیں. اور جب وہاں پر کیمرے میں دیکھا کہ بھئی یہاں ساری لائٹیں آن ہیں، سارے کمپیوٹرز آن ہیں، اور وہاں یہ بات کہی گئی کہ آپ اتنا زیادہ بجلی ضائع نہ کریں، تو پتہ چلا کہ وہاں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو یہ بھی ہے پرابلم کہ ہم جب اٹھ کے جا رہے ہیں تو ہم گرمی میں جاتے ہیں باہر کھانا کھانے کے لیے، اور ہم جو ہیں وہ جب باہر سے کھانا کھا کر آتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ وہاں کا ڈائننگ روم کیوں نہیں یوز کر رہے تھے، لیکن وہ اپیرنٹلی باہر کسی ریسٹورینٹ وغیرہ میں جا کے کھا رہے تھے، یا وہ جو بھی ان کی اپنا سیٹنگ تھی، کہ ہم باہر سے جب کھانا کھا کر آتے ہیں تو پرابلم یہ ہے کہ ہم گرمی سے آتے ہیں، تو اے سی یہاں چلتا ہونا چاہیے کہ جب ہم آئیں تو ٹھنڈے ٹھنڈے آفس میں آ کے بیٹھ کے کام کریں. مطلب آپ یہ دیکھیں جب ہم کسی منسٹر کی شکایت کرتے ہیں، ایک زمانے میں گورنمنٹ کے منسٹرز کے بارے میں کہتے تھے، آئی ایم شور ابھی بھی یہی ہوگا، بلکہ اس سے برا ہی حال ہوگا، کہ ان کی گاڑیاں آتی تھیں منسٹرز کے آفیسز کے اندر، وہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے نیچے، ڈرائیور گاڑی سٹارٹ کر کے اے سی آن کر کے بیٹھا ہوا ہوتا تھا کہ منسٹر صاحب آئیں گے، آ کے نیچے بیٹھیں گے گاڑی میں، تو ان کو ٹھنڈی گاڑی چاہیے. یہ مطلب پرسنل ایکسپیرینسز ہے، میرے آنکھوں دیکھا حال ہے، یہ میں کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہی ہوں. تو آپ دیکھیں کہ ایک منسٹر کو اگر ایک گاڑی مل گئی، پیٹرول ڈرائیور مل گیا، تو اس نے بھی اسی طریقے سے ضائع کرنا ہے.
اور ایک عام آدمی کو آپ نے ایک آفس بنا کے جگہ دے دی، اس کو آپ نے 2 فیسلٹیز دے دیں. فرض کر لیں ہم صرف 2 فیسلٹی یا 3 فیسلٹی کی بات کرتے ہیں کہ پرنٹر ہے، اس کی انک ہے، کاغذ ہے جس پہ پرنٹنگ کرنی ہے، چائے کی ایک پیالی اور ایک ایئر کنڈیشن ہے. اگر آپ کو وہ چیزیں مل گئیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیا ہوا، ضائع کرنے کے لیے تو ملی ہیں. آپ اس کو نعمت نہیں سمجھ رہے، آپ اس کو ایک ویلیویبل چیز نہیں سمجھ رہے. آپ یہ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے کہ اگر اس جگہ کے علاوہ آپ کسی اور جگہ پہ جا کر بیٹھے ہوئے ہوتے تو لائٹ چلی جاتی تو لوگ کہتے کہ بیٹا کرتے رہو اسی طریقے سے کام بیٹھ کے، کوئی نہیں آپ کے لیے جنریٹر لگاتا. وہاں جنریٹرز آپ کو پرووائڈ کیے جا رہے ہیں، اے سی پرووائڈ کیا جا رہا ہے، سب چیزیں پرووائڈ کی جا رہی ہیں، تو آپ کو اس کو ضائع کرنا ہے. کیونکہ آپ کے دماغ میں ہے کہ سامنے والے کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے اور یقیناً اس نے پیسہ حرام سے ہی کمایا ہوگا، یقیناً کوئی نہ کوئی بے ایمانی، کوئی نہ کوئی اسمگلنگ کی ہوگی تو ہی اس کے پاس اتنا پیسہ ہے. باہر سے پیسہ آ رہا ہے، اگر ہم نے 2 چائے کی پیالیاں پھینک دیں تو کیا ہوا؟